اس نے رسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ کنیکشن ٹون بالکل درست تھی۔ اس نے کھٹک سے رسیور ٹچ دیا۔ منصورہ کھولتی امی نے اس کی حرکت کو ناگواری سے دیکھا تھا، ساتھ ہی اس پر نگاہ ڈالی۔ ستا ہوا چہرہ، قدرے مصرف اور بے تحاشا سرخ آنکھیں اور زرد ہوتی رنگت، اور اس کی یہ حالت وہ اس روز سے دیکھ رہی تھی جس سے وہ اکاڑا سے لوٹی تھی۔ وہ کسی بے چین روح کی طرح گھر پھر میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس کا اضطراب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ہوا ماہا؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی کمرے سے نکلی اور ٹیوب لائٹ کی سفید روشنی میں نہایا گیلا آنگن عبور کر کے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پچھلی رات وقفے وقفے سے بارش برستی رہی تھی، کبھی تیز، کبھی کنمن، اور کبھی ہوا کے تیز جھونکوں کے ساتھ بھرپور بوچھار۔ موتیا کا پودا جڑ سے اکھڑ گیا تھا، امرود کی کچھ کمزور شاخیں ٹوٹ گری تھی، اور پچھلی ساری رات اس نے کروٹیں بدلتے گزار دی تھی، حتیٰ کہ اب پہلو میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ زین نے ہفتے بھر سے فون نہیں کیا تھا، اور ابو جی بھی موجود نہیں تھے۔ وہ وابٹا کے محکمے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس روز وہ اکاڑا سے واپس آئے تھے، اسی شام انہیں پنجاب کے کسی دور دراز گاؤں میں بھجوا دیا گیا تھا۔ کام کی نوعیت سے وہ ناواقف تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ وہ نہیں ہے، اور ان کے بغیر وہ بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ ایک الاؤ تھا جو اندر ہی اندر بھڑک کر اس کے وجود کو خاکستر کر رہا تھا، اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ تبریز الوی کی ساری شخصیت محض جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ اس شخص نے ایک نہیں کئی جھوٹ بولے تھے۔ وہ برا تھا، اتنا برا کہ محض اپنے مفاد کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو محروم کہنے سے بھی گریز نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی تنہائی کو قدرت کے کھاتے میں ڈالا تھا، اور حقیقت اس کے برعکس تھی۔ خود کو تنہا کرنے میں خود اس کے اعمال کار فرما تھے۔ اس کے گھر والوں نے اس کی غلط حرکات کی وجہ سے اسے قطعی تعلق کر رکھا تھا۔ وہ ایک ایسے گروہ سے وابستہ تھا جو مڈل اسٹریٹ میں لڑکیوں کی ترسیل کا گھناؤنا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار بھی نہایت مرطوب تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی تھی، اور یہ لوگ اپنے غلیظ مقاصد میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ میں کچھ وقت کے لیے خود غرض ضرور ہو گیا تھا ماہا، میں مانتا ہوں کہ میں تم سے بھی لا تعلق ہوا تھا، مگر میں سکون سے ایک پل کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ میں کوئی ٹھوس ثبوت چاہتا تھا جس کے ذریعے سب کو اس گھٹیا شخص کی اصلیت دکھا سکوں۔ یہ تصویریں تبریز کی شادی کی ہیں۔ تقریباً 4 برس پہلے اس نے اس لڑکی سے شادی کی تھی، اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ اور جس ذرائع سے میں نے تبریز کے متعلق یہ معلومات اکٹھی کی ہیں، انہوں نے مجھے کچھ اور شواہد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کل تبریز کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کوئٹہ میں رہتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے جو تبریز کے حوالے سے ان سے ملے۔ اور محتشم بھائی نے اور بھی کئی باتیں کی تھیں۔ وہ اپنی خاموشی کے لیے اس سے معذرت کرتے رہے تھے۔ اور وہ لڑکی، اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئی، نہ جانے بیچاری کس حال میں ہو گئی، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس سے آگے کچھ بھی سوچنا محال تھا، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو یوں برباد ہو چکی تھیں، اور کتنی تھی جنہیں مڑ کر اپنا گھر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اگلی ماہا ہو سکتی تھی۔ شاید اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو ان لڑکیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، اس نے زور سے آنکھیں میچ کر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ جتنا وہ اس سوچ سے پیچھا چھڑوا رہی تھی، اتنی ہی یہ کڑوی سوچ اس کے تعاقب میں چلی آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ ساری حقیقت محتشم بھائی کو پتہ چل گئی ہے۔ یوں کہنا زیادہ مناسب تھا کہ اس نے بے دھیانی میں وہ تصویریں دیکھ لیں۔ ممکن ہے سارے ثبوت مل جانے کے بعد بھی محتشم بھائی خاموش رہتے، حالانہ وہ اس سے معذرت کر چکے تھے، مگر ماہا کے دل میں کانٹا سا گڑا رہ گیا تھا، اور اسے زین کے وہ تالیفی کلمات یاد آ رہے تھے جو وہ تبریز کو آئیڈیالائز کیا کرتا تھا۔ وہ تبریز کو کتنا عرصہ سا جانتا تھا، مگر اس کی شخصیت کا یہ بدصورت پہلو اس سے چھپا رہا تھا۔ آخر کیسے؟ وہ اسے پیارا شخص کہا کرتا تھا۔ کیا خوبصورتی صرف شکل کی اہمیت ہوتی ہے؟ کیا دل اور کردار کی خوبصورتی بے معنی ہوتی ہے؟ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ اگر زین تبریز کی اصلیت سے آگاہ ہوتا تو وہ ماہا کے لیے اسے منتخب کرتا، اور ابو جی، اوہ، اسے لگا وہ اس کے سب گھر والے کسی سحر میں مبتلا تھے جس نے
انہیں تبریز کا اصلی روپ جاننے ہی نہ دیا۔ ان سب نے بس وہ دیکھا جو سطح پر تھا، اور سطح پر چونکہ صرف اچھائی تھی، سو گہرائی میں جانے کی کسی نے زحمت ہی نہیں کی، اور اب اسے یہ حقیقت سب کو بتانی تھی، اور وہ فیصلہ کر چکی تھی، مگر ابو جی کا انتظار تھا۔ باہر ہوا کھڑکی کے بند دروازوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے کمرے میں بڑھتی ہوئی وحشت سے گھبرا کر کھڑکی کھول دی۔ دونوں وقت باہم مل رہے تھے۔ چاروں طرف سے سرمائی سی دھند چھائی ہوئی تھی، بادل چھٹ رہے تھے۔ اس نے 2-3 گہرے سانس بھر کر اندر کے اضطراب کو باہر نکل جانے دیا، مگر اضطراب بڑھ گیا، کیونکہ نظر وہاں جا رکی تھی جس کے لیے اس دل میں گہرا اناد بھر گیا تھا۔ ٹریک سوٹ پہنے تبریز اپنے گھر کے لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا، اور کیا کبھی ماہا نے ایسا سوچا تھا کہ تبریز الوی، جس کی شکل اتنی خوبصورت تھی، جو بے حد خوبصورت لگتا تھا، اور جس کو افسا اپولو کہا کرتی تھی، وہ اتنا برا ہو سکتا ہے؟ دوپٹے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھول دیا، پھر یک دم ہی ٹکٹکا گئی۔ تبریز الوی 2-3 چاپڑ اٹھائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر وہ بشاشت سے مسکرایا، پھر اس نے شاپر اس کی جانب بڑھا دیے۔ ماہا کی تیوری چڑھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اس کے لب و لہجے میں بے حد سنجیدگی اور سرد مہری تھی۔ وہ چاہ کر بھی مسکرا نہیں پائی تھی۔ آنٹی نے سلیم سے کچھ سامان منگوایا تھا، میں نے اسے کسی کام سے بھجوایا تھا، پھر خیال آیا کہ آنٹی کو ان چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، تبھی دینے چلا آیا۔ ماہا نے اس سے سامان لے کر دروازہ بند کرنا چاہا تھا، مگر اچانک تبریز نے ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ باقی پیسے تو لے لیں، اپنی الجھن چھپاتے ہوئے اس نے کہا، اور جیب سے والیٹ نکال لیا۔ ناچار ماہا کو انتظار کرنا پڑا، اور وہ جانتی تھی کہ تبریز اس کے رویے پر حیران ہے، مگر اس کے چہرے پر پھیلی سرد مہری میں کمی نہیں آئی تھی۔ آپ خیریت سے ہیں؟ والیٹ میں سے پیسے نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی، ماہا نے اختصار سے جواب دیا، کیونکہ اس کا دل بالکل بھی بولنے کو نہیں چاہ رہا تھا، اور اس شخص نے کسی مہارت سے اپنے چہرے پر شرافت اور اچھائی کا نقاب چڑھا رکھا تھا۔ یہ لے۔ اس نے باقی رقم اس کی جانب بڑھائی۔ ماہا کو اس کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ٹھہری نرمی سے بڑی نفرت سی محسوس ہوئی، اور اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں تمہاری ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکی ہوں تو یہ مسکراہٹ بالکل غائب ہو جائے۔ اس نے رقم تبریز کے ہاتھ سے لیتے ہوئے چند ثانیوں میں ہی ایک فیصلہ کیا۔ آپ 1 منٹ رکیں۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے وہ ساری تصویریں جو اب تک کپڑوں کی الماری میں سب سے نیچے چھپا کر رکھی تھی، ایک سفید لفافے میں ڈالی اور نیچے آ گئی۔ یہ آپ کے لیے۔ نیچے آ کر اس نے پہلے سے کچھ زیادہ سنجیدگی سے وہ لفافہ تبریز کی جانب پھیلا دیا۔ تبریز نے تعجب سے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے لیے ایک تحفہ۔ گھر جا کر اطمینان سے دیکھیے، اس میں بہت خوبصورت چیز ہے، آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، اور تبریز کی جانب دیکھے بنا اس نے دروازہ بند کر دیا۔ طیش کے مارے وہ لرز رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس نے سامان رکھا، اور واش بیسن کے پاس رک کر چہرے پر چھنک چھنک پانی کے چھٹے مارے۔ یہ شخص کتنی آسانی سے اس کی معصومیت اور سادہ لوحی سے کھیلنے چلا تھا۔ باہر کون آیا تھا ماہا؟ امی نے پوچھا۔ اس نے خاموشی سے سامان کی جانب اشارہ کر دیا۔ ان کے اندر ایک لاوا سا ابل رہا تھا، مگر امی کا رخ دوسری جانب تھا۔ غصے سے اس کا لال چہرہ ضرور دیکھ لیتی۔ کون؟ سلیم تھا؟ امی نے سامان کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، تبریز تھا؟ انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ جی، تو تم نے اسے اندر کیوں نہیں بلایا؟ اسے اندر بلانے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے امی، وہ ہمارے گھر میں اب کبھی نہیں آئے گا، وہ تڑک کر بولی تھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے؟ امی نے حیرانی سے کہا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور میں پورے ہوش و حواس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تبریز سے شادی نہیں کروں گی۔ ماہا، یہ کیا بکواس ہے؟ ان کے ہاتھ سے دھیچکی کا ڈھکن چھوٹ گیا۔ بکواس نہیں ہے یہ، وہ بپھرے ہوئے انداز میں بولی۔ امی نے نہایت غصے سے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب موڑا۔ مجھے لگتا ہے تم ابھی بھی نیند میں ہو، جا کر منہ دھو۔ میں نیند میں نہیں ہوں امی۔ اس نے انگوٹھی اتار کر امی کے سامنے شیلف پر رکھ دی تھی۔ آپ یہ انگوٹھی تبریز کو واپس بھجوا دیں، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ماہا، رشتے ناتے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بے طرح
بھڑکی ہوئی تھی۔ انسانوں کی زندگی کو بچوں کا کھیل بنا دینے والوں کے لیے رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماہا: امی، ابھی آپ میری بات سمجھ نہیں سکیں گی، مگر جب تبریز کی حقیقت پتہ چلے گی تو آپ سب خود ہی سمجھ جائیں گی۔ یہ شخص تبریز جیسا آپ اتنا اچھا سمجھتی ہیں، اتنا اچھا ہرگز نہیں ہے۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں کہہ سکتی ہوں کیونکہ… وہ ایک دم خاموش ہو گئی، کیونکہ اس سے آگے وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ غصے میں اس نے بہت بڑی حماقت کر لی تھی۔ وہ تصویریں تبریز کو دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک واضح ثبوت گنوا دیا تھا، اور اس ثبوت کے بغیر کچھ بھی کہنا بے سود تھا، کیونکہ سب کے سامنے تبریز کا ایک بہترین کردار موجود تھا جسے وہ لوگ تقریباً سال بھر سے پرکھتے آ رہے تھے۔ مگر خیر، محتشم بھائی کے پاس ابھی ثبوت موجود تھے اور ان کے ذریعے سب کو قائل کیا جا سکتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ امی اس کی بات پر یقین نہیں کریں گی۔ صرف ابو تھے جنہیں وہ اپنی بات مؤثر طریقے سے سمجھا سکتی تھی۔ امی اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آپ میری بات نہیں سمجھیں گی، اور شاید میں بھی آپ کو نہیں سمجھا پاؤں گی، لیکن یہ طے ہے کہ میں تبریز سے شادی کسی صورت میں نہیں کروں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اور امی کو حیران پریشان چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس وقت فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہیلو ماہا، میں تب… اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ تبریز اب اسے جھوٹی وضاحتیں دے گا۔ یقیناً یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی کہ اس کی شادی کی تصاویر ماہا کے پاس کیسے آ گئی، اور یقیناً وہ اپنی بازی کے پلٹ جانے پر حیران ہوگا۔ اس کی تصویروں میں بار بار تبریز کی گھبرائی ہوئی شکل آ رہی تھی، اور اس روز بار بار فون کی گھنٹی بجتی رہی تھی اور خاموش ٹیلی فون کالز آتی رہی تھی۔ ماہا، افسا کا فون ہے۔ کوڑے کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے اس نے امی کی آواز سنی تو سب یوں ہی چھوڑ کر وہ نیچے آ گئی۔ دادو جی کے پاس تبریز بیٹھا تھا۔ وہ پل بھر کو رکی، پھر اپنی کیفیت پر قابو پاتی اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں چلی گئی۔ اسے افسا سے بات کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ٹیلی فون اسٹینڈ دروازے کے عین سامنے تھا اور دروازے کے باہر تبریز کرسی پر بیٹھا تھا۔ ماہا نے اپنے ارد گرد اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا، اور یہ بات اسے سخت الجھن میں ڈال رہی تھی۔ دادو جی اور امی کی پرواہ کیے بغیر وہ بار بار ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جیسے تیسے بات ختم کی تھی کہ امی جی اندر آ گئی۔ وہ کچھ بے چین سی لگ رہی تھی۔ تبریز کے سامنے کچھ بھی اول فول بکنے کی ضرورت نہیں۔ غیر محسوس انداز میں اس کے قریب رکتے ہوئے امی نے سخت لہجے میں اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ اسے دھکے مار کر باہر نکالیں، یہاں بیٹھنے کا شوق بھی کسے ہے۔ وہ کمرے سے نکلی اور دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھ گئی۔